اسرا کی نظریں محل کے داخلی دروازے پر ٹکی ہوئی تھی کہ فرشتے کی آواز اس کے کانوں تک آئی، تھوڑا سا انتظار اور کر لیجئے، اب سارے انتظار ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اسرا نے دروازے سے نظر ہٹا کر فرشتے سے پوچھا، اچھا اتنے میں یہ بتا دیں کہ میدان حشر میں ابھی کیا ہو رہا ہوگا؟ وہاں سزا اور جزا سنا دی گئی ہے اور لوگ گروہ در گروہ اپنی اپنی منزل تک لے جائے جا رہے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے اور اہل جنت حمد و تسبیح کے کلمات کے ساتھ جنت کی ابدی منزل تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ جہنم کے 7 دروازے کھول دیے گئے اور اہل جہنم چیختے چلاتے، پٹتے اور کھسٹتے ہوئے جہنم کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ اور پچھلی دنیا؟ اسرا نے سوال کیا۔ اس کے ذہن میں اپنے ماضی کی زندگی کے تمام نقوش تیر رہے تھے۔ پچھلی دنیا اپنے فانی وجود اور ظلم و الم کی داستانوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے فنا کے گھاٹ اتر گئی، اور نئی دنیا جسے ہمیشہ باقی رہنا ہے اپنی ہمیشہ رہ جانے والی سزا اور جزا کے ساتھ شروع ہو گئی ہے، کبھی نہ ختم ہونے کے لیے۔ اہل جہنم خدا کے غضب اور قہر کا سامنا کرنے کے لیے جہنم کے قید خانے میں مسلسل چیخ و پکار میں مصروف ہیں، اور اہل جنت اپنی جنت میں خدا کی مہمانی اور اس کی نعمتوں کا لطف لے رہے ہیں، آپ کی طرح اور وقار کی طرح۔ اسرا نے بے اختیار کہا، ہاں مگر اس جنت میں آپ سے متعلق اور لوگ بھی ہیں۔ انہی اہل جنت میں نبی آخر الزماں کی امت کا ایک اور فرد بھی ہے، جس کی زندگی خدا کی بندگی اور بندگی کی دعوت میں گزری تھی۔ یہ فرد ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے غفلت اور معصیت کے اندھیروں میں قرآن کریم کو اپنی روشنی بنایا اور پھر اس روشنی سے ایک عالم کو روشناس کرایا۔ ایک ایسے دور میں جب قرآن مجید ایک اجنبی کتاب تھا، ان لوگوں نے اس کتاب کو اپنی زندگی بنا لیا۔ ایک ایسے دور میں جب لوگ خدا کے کلام کو پا کر بھی اس سے محروم رہے، ان لوگوں نے ہر نظریے کو اس کی فرقان پر پرکھا اور ہر عمل کو اس کی میزان پر تولا۔ اسرا خاموشی سے سن رہی تھی، مگر چہرے پر سوال تھا۔ فرشتہ بولتا رہا، انہوں نے جان لیا تھا کہ قرآن مجید خدائے ذوالجلال کا کلام محفوظ ہے، وہ نبی آخر الزماں کی چھوڑی ہوئی سب سے مستند میراث ہے، وہ مذہبی لٹریچر میں موجود سب سے بڑی ہدایت ہے جو تمام انبیاء کی دعوت کا نچوڑ ہے، وہ جنت کے خزانے کی خبر دینے والا نقشہ بھی ہے اور اس تک پہنچنے والا راستہ بھی ہے۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ اوصاف تو میرے شوہر وقار کے ہیں۔ اسرا کا سوال الفاظ کے قالب میں ڈھل ہی گیا، مگر اس کی سوئی وقار ہی پر اٹکی ہوئی تھی۔ فرشتہ مسکرانے لگا، مانا کہ آپ کو اپنے شوہر سے بہت محبت ہے، مگر یہاں ان کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں۔ میں آپ کے شوہر کی بات نہیں کر رہا، میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اپنے زمانے کی خواہشات، بدعات اور تعصبات پر مبنی دینداری سے ٹکرا کر قرآن مجید کی دعوت ایمان و اخلاق کو ایک زندہ پکار بنا دیا تھا، پھر اس کی اس دعوت کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا تھا۔ آخری زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن کا یہی وہ ابلاغ تھا جو قیامت کے آنے کا جواز بن گیا تھا، کیونکہ سچائی جب بالکل کھول کر بتا دی جائے اور پھر لوگ نہ مانے تو اس بات کا کوئی سوال نہیں رہتا کہ ان کو مزید ڈھیل دی جائے۔ مگر وہ کون ہے؟ اسرا کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ فرشتے نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے داخلی دروازے کی طرف دیکھا۔ خدام کے جلوں میں 2 انتہائی وجیح، خوبصورت اور غیر معمولی شخصیت کے مالک افراد اندر آ رہے تھے۔ فرشتے نے اسرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، معذرت چاہتا ہوں، یہ آپ کا محل ہے، آپ کی اجازت کے بغیر کوئی اندر نہیں آ سکتا، مگر یہ وہ 2 لوگ ہیں جن کے لیے میں نے آپ سے پوچھے بغیر
خدام کو انہیں اندر لانے کی اجازت دے دی تھی۔ ان میں سے ایک کو تو آپ پہچانتی ہی ہیں۔ اسرا فرشتے کی باتوں سے بالکل بے نیاز، پلکیں جھپکائے بغیر داخلی دروازے کی سمت اندر آنے والے دو میں سے ایک شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ گرچہ بہت بدل گیا تھا، بہت خوبصورت اور دلکش ہو چکا تھا، مگر وہ اپنے شوہر وقار کو ہزاروں میں سے بھی پہچان سکتی تھی۔ میں رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، فرشتے نے اس کی بے خودی کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر اسرا نے جواب نہیں دیا۔ وہ تو بس وقار کو دیکھے جا رہی تھی۔ خوشی اور مسرت کے مارے اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ فرشتہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ مہمانوں کے قریب پہنچ کر وہ رکا اور عبداللہ سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا، سردار کے قدم مبارک ہوں۔ عبداللہ نے انکسار کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے کہا، برکت تو صرف میرے رب کے نام میں ہے۔ پھر فرشتہ وقار سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، آپ جائیے، آپ کی بیگم آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ ویسے میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ پہلے ان سے تنہائی میں مل لیں، لیکن آپ مصر تھے کہ ساتھ میں سردار عبداللہ کو ضرور لے کر آئیں گے۔ فرشتے نے عبداللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وقار نے اس سے کہا، شکریہ دوست، آپ نے اسرا کے آنے کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اسرا کو مجھ سے زیادہ ان سے مل کر خوشی ہوگی۔ جیسے آپ کی مرضی، یہ آپ کی بادشاہی ہے، جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ ویسے ملکہ اسرا کو میں نے یہ تو نہیں بتایا کہ سردار عبداللہ کون ہے، مگر بالواسطہ طور پر ان کا تعارف کرا دیا ہے۔ شکریہ، وقار نے کہا اور اسرا کی سمت تیزی سے چلا گیا۔ فرشتے نے خدام کو اشارہ کیا اور خود آگے بڑھ گیا۔ خدام فرشتے کا اشارہ سمجھ کر ادب سے باہر کی سمت مڑ گئے۔ عبداللہ اکیلا کھڑا رہ گیا۔ وہ مسلسل اپنی ماں اسرا کو دیکھ رہا تھا۔ اسرا بظاہر اس کی ہم عمر بلکہ دیکھنے میں چھوٹی ہی تھی، مگر جنت میں لوگ عمر سے نہیں، رشتوں سے ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ وقار اس کا ہم عمر ہوتے ہوئے اس کا باپ تھا اور اسرا اس کی ماں۔ اس کے دل میں ان کے لیے وہی سارے جذبات تھے جو کسی بیٹے کے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے ہو سکتے تھے، اور اس نے تو زندگی میں پہلی دفعہ اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ اس لفظ میں جو مٹھاس اور جو محبت تھی، وہ دور کھڑا اس کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے ممتا کے لمس کو چھوئے بغیر محسوس کر لیا تھا۔ اسی اثنا میں وقار چلتا ہوا اسرا کے پاس پہنچ گیا۔ اسرا جو ابھی تک مسلسل وقار کو دیکھ رہی تھی، اس کے قریب پہنچنے پر اسے چھوڑ کر عبداللہ کو دیکھنے لگی۔ اس موقع پر ایک اجنبی کا یہاں موجود ہونا اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وقار کے آنے پر خوشی کا اظہار کرے یا اس اجنبی کے یہاں ہونے پر ناراض ہو۔ وقار نے اس کے احساسات کو محسوس کر لیا۔ اسرا، اس سے ناراض نہ ہو، اس کی کوئی غلطی نہیں، اسے میں لے کر آیا ہوں۔ اسرا نے وقار کی طرف رخ کرتے ہوئے اس سے پوچھا، یہ کون ہے اور آپ اسے اس وقت لے کر کیوں آئے ہیں؟ یہ وہی ہے جس کا تعارف تمہارے پاس موجود فرشتے نے تھوڑی دیر قبل کرایا ہے۔ اسرا کے ذہن میں فرشتے کی وہ ساری باتیں تازہ ہو گئیں جو اس نے تھوڑی دیر پہلے کی تھیں۔ فرشتے نے جس ہستی کا تعارف کرایا تھا وہ یقیناً کوئی بڑی ہستی تھی۔ آنے والا واقعتاً کوئی بہت بڑا آدمی لگ رہا تھا، مگر وہ اس سے ملنے کیوں آیا ہے؟ اس کے جاننے والوں میں ایسا کوئی نہیں تھا۔ اہل جنت کی شکلیں بہت خوبصورت ہو چکی تھیں، مگر ایسا نہیں تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے۔ پچھلی دنیا میں لوگ جس سے واقف تھے وہ اس کو یہاں آسانی سے پہچان لیتے تھے، مگر یہ شخص اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ اجنبی تھا تو وہ وقار کے ساتھ کیوں آیا تھا؟ اسرا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
इसरा ने अब्दुल्ला को दोबारा गौर से देखा, मगर उसकी आंखों में शनासाई की कोई रमक पैदा न हुई। अब्दुल्ला अपनी जगह पर खड़ा इसरा ही को देखे जा रहा था। वकार ने उसे करीब आने का इशारा किया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके करीब आया। करीब आने पर इसरा ने देखा कि वो रो रहा था। उसे रोता देखकर इसरा के दिल को कुछ हुआ। वही हुआ जो एक मां को अपने मासूम बच्चे को रोता हुआ देखकर होता है, मगर इसरा को इस एहसास के पैदा होने की वजह समझ में नहीं आई। इसरा के कानों में वकार की आवाज आई, इसरा, मैंने सोचा था कि जन्नत में तुम्हारे आने पर तुम्हें ऐसा तोहफा दूंगा जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। ये तुम्हारा तोहफा है। वैसे तो ये एक बहुत ऊंचे दर्जे का जन्नती है, लेकिन ये हमेशा तुमसे छोटा रहेगा, हत्ता कि तुम इसके कान भी खींच सकती हो, इसलिए कि ये तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला है। इसरा ने बेयकीनी से वकार को देखा, फिर दोबारा अब्दुल्ला को देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था। हकीकत और बेयकीनी की जंग कुछ देर जारी रही और आखिरकार इस जंग में हकीकत जीत गई। इसरा की आंखें बहने लगी। उसने दोनों हाथ फैलाकर कहा, मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा अब्दुल्ला। इसरा की इस बात पर अब्दुल्ला दौड़ता हुआ आया और इसरा से लिपट गया। दोनों मां बेटा रो रहे थे। फिर इसरा ने उसे अपने सामने करते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अब्दुल्ला, तुझे तो मैं इस तरह जवान देख ही नहीं सकी थी, मगर अब देखा है तो लगता है खुदा ने सारे जहां का नूर मेरी गोद में डाला था। अब्दुल्ला इसरा के कदमों में बैठकर उसके हाथों को बोसा देने लगा। अम्मी, मैंने आपको कभी नहीं देखा था, मगर आपको याद हमेशा किया था। मैं हमेशा सोचता था मेरी अम्मी कैसी होंगी। आप तो बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल बाबा जैसी। आप दोनों ने तो इस जन्नत में मेरा कद बुलंद कर दिया। नहीं बेटा, कद तो तुमने हमारा बुलंद कर दिया है। तुम्हारी वजह से जो इज्जत हमें मिली है और मिलेगी, वो हमारी हैसियत से बहुत ज्यादा है। फिर अब्दुल्ला मां के कदमों से उठा और बाप के हाथों पर बोसा देते हुए बोला, शुक्रिया बाबा, आपने आज मेरी जन्नत को पूरा कर दिया। आज मेरी महरूमी दूर हो गई, मगर अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। मैंने तुम्हें तुम्हारी मां से मिलवाया है, तुम मुझे मेरी बेटी से मिलवाओगे। बेटी? इसरा ने वकार की बात पर हैरत से उसे देखा। हां इसरा, अब्दुल्ला की बीवी नाइमा तुम्हारी बेटी हुई ना? अब्दुल्ला ने इसरा की तरफ रुख करते हुए कहा, अम्मी, मैं कल ही आपको अपने घर बुलाता हूं। आप नाइमा से मिलकर बहुत खुश होंगी। उसके लिए भी आपसे मिलना बाइस मुसर्रत होगा। क्यों नहीं बेटा? इसरा ने बड़े शौक से कहा, मुझे उससे मिलकर सबसे ज्यादा खुशी होगी। अच्छा, अब मैं चलता हूं बाबा, नाइमा को आप लोगों के बारे में बताना है। बेटा रुको तो सही। इसरा उसे रोकना चाह रही थी, मगर अब्दुल्ला ने इजाजत लेते हुए कहा, अम्मी, अब सारी बातें कल होंगी। अल्लाह हाफिज। ये कहते हुए उसने अदब से सर झुकाया और बाहर की समत चला गया। नाइमा। अब्दुल्ला ने आवाज दी तो नाइमा ने पलट कर देखा। उसके लिए अब्दुल्ला की इस तरह अचानक आमद गैर मुतवक्के थी। ये दोनों गर्चे मियां बीवी थे, मगर अलग अलग अपने घरों में रहा करते थे। जन्नत में हर शख्स को अपना अलग घर मिला था। वो माजी की दुनिया थी जब बीवियां शौहरों के घर में रहा करती और शौहर पर उनकी तमाम माली जिम्मेदारियां हुआ करती थी। यहां तो हर शख्स ने अपना बदला खुद पाया था, इसलिए मियां बीवी साथ नहीं रहा करते थे। अलबत्ता जब मिलना चाहते और जहां मिलना चाहते थे, मिल लिया करते थे। कभी एक के घर, कभी दूसरे के घर, और कभी उन हसीन सैरगाहों में जो जमीन और आसमान में हर जगह बेशुमार फैली हुई थी।
اس وقت عبداللہ نائمہ کے محل میں آیا تھا۔ اس نے آتے ہی نائمہ کے خدام کو منع کر دیا تھا کہ نائمہ کو اس کی آمد کی اطلاع نہ دی جائے۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا، اور واقعی اس طرح اچانک عبداللہ کا آنا اس کے لیے ایک خوشگوار سرپرائز تھا۔ آپ کب آئے؟ مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم کن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو؟ عبداللہ نے دور سے دیکھ لیا تھا کہ نائمہ نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ عبداللہ، مجھے جنت میں آئے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا، میں روز حشر کے اثرات سے باہر نہیں نکل پا رہی ہوں۔ انسانیت نے اپنی غفلت کا جو انجام بھگتا ہے۔ اس کی بات پر عبداللہ نے اسے محبت سے سمجھاتے ہوئے کہا، نائمہ، ہمارے رب نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ قرآن مجید کی ہدایت سب لوگوں کو معلوم تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں سب کچھ صاف صاف بتا دیا تھا۔ اس کے بعد بھی لوگوں نے مانا نہ قرآن مجید کے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالا۔ اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ اسی کے مستحق تھے۔ اس کی بات کی تائید میں نائمہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، دوسروں سے زیادہ مجھے مسلمانوں کا افسوس ہے۔ قرآن تو ان کی اپنی کتاب تھی، مگر انہوں نے بھی اسے اٹھا کر پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ اس کی دعوت ایمان کو بس رسمی عقیدہ سمجھ لیا۔ ان کا ایمان کبھی معرفت اور یقین میں نہ ڈھلا۔ لوگوں نے نجات کے ہزار راستے خود بنا لیے۔ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتایا تھا اس کو مان کر نہیں دیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو نائمہ، قرآن کا بیان کرتا عمل صالح کا راستہ اور عمل صالح کے اعمال جن میں سے ایک ایک کو نام لے کر قرآن میں بتایا گیا تھا، لوگوں نے اس راستے اور ان اعمال کو کوئی اہمیت نہیں دی، حالانکہ یہ راستہ تو اعلیٰ اخلاقی رویے کا دوسرا نام تھا۔ یہ راستہ خدا کی عبادت، بندوں کی خدمت اور صبر، پاک دامنی اور احسان کی زندگی کا نام تھا۔ لوگوں نے اس کو اپنی زندگی نہیں بنایا اور اس کا نتیجہ بھگت لیا۔ پھر اس نے ایک مثبت رخ نائمہ کو دکھاتے ہوئے کہا، مگر تم یہ تو دیکھو کہ سب لوگ تو ایسے نہیں تھے نا۔ تم ان لوگوں کے بارے میں سوچو جنہوں نے قرآن مجید کی دعوت کو اپنی زندگی اور اپنا کردار بنا لیا۔ ایسے بے گنتی لوگ تمہیں یہاں جنت میں ملیں گے۔ تم لوگوں سے ملنا شروع کرو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر آپ یوں اچانک آ گئے۔ بتا کر آتے تو میں آپ کی راہ میں تارے بچھا کر آپ کا استقبال کرتی۔ نائمہ نے بہت محبت سے مسکراتے ہوئے عبداللہ سے کہا، تارے ضرور بچھانا، مگر کل، کیونکہ کل میں تمہیں دو ایسے لوگوں سے ملوا رہا ہوں جن کے بارے میں سن کر تم واقعی خوش ہو جاؤ گی۔ نائمہ نے عبداللہ کی بات پر حیرت سے پوچھا، کون ہیں وہ لوگ؟ کون ہیں وہ؟ تمہارے ساس سسر اور میرے والدین۔ ارے مگر آپ نے مجھے پہلے ان کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میں بھی آج ہی ان سے ملا ہوں اور وہ شدت سے تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ کل وہ میرے گھر آ رہے ہیں تم سے ملنے کے لیے۔ پھر تو میں آج ہی سے ان کے لیے اہتمام شروع کر دیتی ہوں۔ میں پچھلی دنیا میں تو ان سے نہیں ملی، لیکن چاہتی ہوں کہ آج جب وہ مجھے دیکھیں تو مان جائیں کہ آپ کا انتخاب زبردست تھا۔ بلکہ ایسا کریں کہ آپ ان کو میرے محل لے آئیں۔ انہیں بہو سے ملنے اس کے گھر آنا چاہیے۔ عبداللہ اس کی بات کے آخری حصے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، تم پہلے بھی لاجواب تھیں، یہاں بھی لاجواب ہو۔ عبداللہ کی بات بالکل درست تھی۔ نائمہ گرچہ دنیا میں بھی ایک خوش شکل خاتون تھی، مگر جنت کی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسے بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا تھا۔ اس کی شکل، قد و قامت، رنگ و روح اور شخصیت کا ہر پہلو اتنا غیر معمولی ہو چکا تھا کہ اسے دیکھنا ہی عبداللہ کے لیے ایک عظیم نعمت تھی۔ عبداللہ کی بات پر نائمہ کچھ شرما سی گئی۔ اسے شرماتا دیکھ کر عبداللہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ محبت آمیز انداز میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا، پتا ہے تم ساتھ ہوتی ہو تو کسی اور منظر کو دیکھنا بھی ایک گناہ بن جاتا ہے۔ آپ بھی نہ،
بات بدلنے کے ماہر ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کو میرے محل لائیں۔ چلو جیسی تمہاری خوشی۔ عبداللہ فوراً مان گیا۔ نائمہ کے چہرے پر خوشی بکھر گئی۔ اسرا اور وقار نائمہ کے گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ اسرا بہت خوش تھی۔ جنت میں آنے کے بعد ہر لمحہ اس کے لیے ایک نیا اور منفرد تجربہ لے کر آتا تھا۔ نائمہ کے گھر کا یہ سفر بھی ایسا ہی ایک تجربہ تھا۔ اسرا کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کس قسم کی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، مگر اسے جو نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ بظاہر ایک بہت بڑے بحری جہاز جیسا تھا جو سمندر کے بجائے خلا میں تیر رہا تھا۔ تیرنے کا لفظ اس لیے موزوں تھا کہ اس کے چلنے سے کسی قسم کی آواز یا شور نہیں پیدا ہو رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے عرشے پر اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ہر طرف بے کراں خلا بکھرا ہوا تھا جس نے سیاہی کی محیط چادر اوڑھ رکھی تھی، مگر اس چادر میں جڑے اربوں کھربوں جگمگ جگمگ کرتے ستاروں نے اس منظر کو بیک وقت نظر نواز اور دل نواز بنا رکھا تھا۔ ان کے راستے کی ہر منزل پر روشنی اور رنگ و نور اور ظلمت کا عجیب امتزاج تھا۔ کہیں ستاروں کی کثرت سیاہ پس منظر پر دودھیا روشنی بکھیر رہی تھی، کہیں اندھیروں کی قبا پر دمکتے تاروں کی چمکتی روشنی اور جگمگاہٹ نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ کہیں روشنی سفید رنگ کی تھی، کہیں ہر رنگ کی تھی، کہیں جامد تھی، کہیں مسلسل حرکت میں تھی، کہیں ایک ہی منظر بناتی تھی اور کہیں ہزار زاویے تصاویر اور مناظر خلا کے کینوس پر بکھیر کر خود بکھر جاتی تھی۔ ان سارے مناظر میں اتنا حسن تھا جو الفاظ کی گرفت میں نہیں آ سکتا تھا۔ وقار، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا خوبصورت راستہ ہے۔ جنت کا ہر راستہ اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ پتہ ہے وقار، جب سے میں جنت میں آئی ہوں سب کچھ بدل گیا ہے۔ پچھلی دنیا اور اس دنیا میں اتنا فرق ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا کی صنائی کی کیسے داد دوں۔ باہر کی دنیا کو تو چھوڑیں، خود میرے اندر اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ کچھ حد نہیں۔ جنت میں آنے کے بعد جب میں چلتی ہوں اور پسینہ آتا ہے تو جسم سے بو آنے کے بجائے پورا وجود مہک اٹھتا ہے۔ کچھ کھاؤں تو منہ کی صفائی کی ضرورت پیش آنے کے بجائے ہر دفعہ ایک نئی خوشبو منہ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ مجھے اب غسل کی ضرورت رہی ہے نہ طہارت کی۔ پسینہ رہا نہ بدبو آتی ہے، نہ کسی اور طرح کی نجاست ہی رہی ہے۔ میں جب چاہتی ہوں بالوں اور آنکھوں کا رنگ بدل جاتا ہے، میں جو چاہتی ہوں مل جاتا ہے، جو سوچتی ہوں ہو جاتا ہے۔ مزاج کا عالم یہ ہے کہ بوریت محسوس ہوتی ہے نہ کسی چیز سے بیزار ہوتی ہوں، تھکتی ہوں نہ نٹھال ہوتی ہوں، ہر وقت انتہائی فریش رہتی ہوں، ہر وقت خوش رہتی ہوں۔ یہ جنت کیسی عجیب جگہ ہے۔ وقار اس کی بات پر ہنسنے لگا۔ جنت خدا کے انعام کی جگہ ہے، یہاں ہر جگہ اس کا فضل ہے، اور ابھی تو اس فضل کا آغاز ہے۔ یہ جنت خدا کی بنائی ہوئی جگہ ہے، یہ خدا کی بے پناہ طاقت کا اظہار ہے۔ تم جانتی ہو ہم اس وقت کتنی دور جا رہے ہیں؟ نہیں تو پچھلی دنیا کی تیز رفتار ترین سواری یعنی راکٹ میں بھی یہ سفر لاکھوں برس میں طے ہوتا، لیکن ہم یہ سفر تھوڑی ہی دیر میں پورا کر لیں گے، اور اس وقت ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ ہم حرکت کر رہے ہیں۔ واقعی، اسرا نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تو ہر طرف خاموشی محسوس ہوتی ہے، لگ ہی نہیں رہا کہ ہم حرکت کر رہے ہیں۔ لیکن اب ہمارا سفر ختم ہو رہا ہے، وقار نے ایک روشنی کو دیکھتے ہوئے کہا جو مسلسل بڑی ہوتی جا رہی تھی کیونکہ وہ اس کے قریب پہنچ رہے تھے۔ وقار نے روشنی کی سمت دیکھتے ہوئے کہا، یہ تمہاری بہو کا گھر ہے۔
عبداللہ نائمہ کے محل میں اپنے والدین کا انتظار کر رہا تھا، جو کسی بھی وقت یہاں پہنچنے والے تھے۔ نائمہ بہت اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ یہاں چہرے پر کسی سرخی پاؤڈر کی ضرورت تو کسی جنتی خاتون کو نہیں پڑتی تھی کہ خدا نے ان کے حسن عمل ہی کو ان کا حسن بنا دیا تھا، لیکن لباس زیورات کا انتخاب شخصیت کے تاثر کو اعلیٰ سے اعلیٰ کر ہی دیتا ہے۔ یہی اس وقت نائمہ کے معاملے میں ہوا تھا۔ عبداللہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، اللہ کا شکر ہے کہ تم میری بیوی ہو اور اتنی خوبصورت ہو۔ نہیں عبداللہ، شکر تو مجھے ادا کرنا چاہیے کہ آپ میرے شوہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند مقام دیا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ماضی کی تکلیفیں، دکھ اور غم تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ اب تو صرف ہمیشہ رہنے والا سکون، چین اور سرور بچا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں نا ہم لوگ۔ ہاں، ہم واقعی خوش نصیب ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ عبداللہ کے لہجے میں محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بے شک، نائمہ نے دل سے اس کی تائید کی۔ پھر اس نے ایک دوسرا موضوع چھیڑتے ہوئے کہا، میں سوچ رہی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو بھی آج بلا لیتے، بابا اور امی ان سے بھی مل لیتے۔ ان کو کسی اور موقع پر ملوا دیں گے، آج ان کو اپنی بہو سے ملنے دو۔ ابھی تو جنت کے ابتدائی دن ہیں، ابھی یہی ہوتا رہے گا۔ لوگ ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے اور تعارف حاصل کرتے رہیں گے۔ یہ دونوں اسی گفتگو میں تھے کہ ایک خادم نے قریب آ کر نائمہ سے کہا، میری مالکن، آقا عبداللہ کے والد گرامی وقار صاحب اور ان کی اہلیہ اسرا صاحبہ آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ خادم کی اطلاع پر عبداللہ اور نائمہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نائمہ نے عبداللہ سے کہا، آپ آگے بڑھ کر استقبال کیجیے، مجھے کچھ شرم آ رہی ہے۔ عبداللہ اس کی بات پر ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا۔ نائمہ اس کے پیچھے پیچھے آہستگی سے چلنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں خادم کے ہمراہ عبداللہ کے والد اور والدہ محل کے اس حصے میں داخل ہوئے جہاں وہ لوگ موجود تھے۔ انہیں اندر آتا دیکھ کر عبداللہ بے اختیار آگے بڑھا۔ نائمہ کچھ جھجکتی شرماتی پیچھے کھڑی رہ گئی۔ اس نے پچھلی زندگی میں اپنے ساس سسر کو نہیں دیکھا تھا۔ عبداللہ نے اسے بتایا تھا کہ اس کے بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ عبداللہ آگے بڑھ کر اپنے والد وقار کے گلے لگ گیا۔ باپ بیٹا دونوں دیر تک ایک دوسرے سے لپٹے رہے۔ وقار سے مل کر عبداللہ نے اپنی ماں اسرا کو دیکھا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ وہ کھڑا ہونے لگا تو اسرا نے اس کے سر کو چومتے ہوئے کہا، میں نے اپنے بیٹے کو بہت چھوٹا دیکھا تھا، مگر اب اللہ نے مجھے میرے بیٹے کو ویسا ہی جوان دکھا دیا جیسے ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے۔ عبداللہ، تمہیں جب دیکھتی ہوں دل رب کریم کی عنایات کے احساس سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اس کی بات پوری ہوئی تو وقار نے پیچھے کھڑی نائمہ کو دیکھ کر کہا، تو یہ ہے وہ پری چہرہ جس نے میرے بیٹے کے دل کو چرایا تھا۔ وقار کی بات پر نائمہ مسکراتے شرماتے ہوئے ان دونوں کی سمت پڑی۔ اسرا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور بے اختیار ماشاءاللہ کہا، تم کتنی خوبصورت ہو نائمہ، اللہ نے تمہاری شکل میں میرے بیٹے کو کتنا خوبصورت جیون ساتھی دیا ہے۔ امی حضور، یہ پچھلی دنیا کی اس کی وہ سیرت ہے جو آج اس کی صورت بن کر ظاہر ہوئی ہے۔ اس نے میری خاطر بڑی قربانیاں دی تھیں، بڑی محبت اور وفا سے میرا ساتھ دیا تھا۔ اسرا نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کی شکل کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، بے شک نائمہ، تمہاری خوبصورت شکل تمہاری اس بے مثال سیرت کی آئینہ دار ہے جو پچھلی زندگی میں تم نے اختیار کی تھی۔ عبداللہ نے اپنی ماں کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، امی یہ پچھلی زندگی میں بھی بہت خوبصورت تھی۔ اس کی بات پر وقار نے گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا،
عبداللہ بیٹا، لوگوں کی بری بھلی شکل جیسی بھی تھی پچھلی دنیا میں رہ گئی. اب تو ہر انسان کی وہی صورت ہے جو پچھلی دنیا میں سیرت تھی. مگر میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ اس پہلو سے میری بہو، بیوی اور بیٹا سب بہت حسین ہیں، لیکن میرے بیٹے عبداللہ جیسا کوئی نہیں ہے. یہ کہہ کر وقار نے دوبارہ عبداللہ کو اپنے گلے لگا لیا. پھر اسے پرے ہٹاتے ہوئے کہا، ارے مجھے اپنی بیٹی سے تو ملنے دو. بابا میں تو خود آپ سے ملنے کی بہت خواہش مند تھی. عبداللہ نے آپ کی اتنی تعریف کی ہے کہ آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا. یہ کہتے ہوئے نائمہ وقار کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اپنا سر جھکا دیا. وقار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی، میری بیٹی، اللہ تم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے. شکریہ بابا، آپ تشریف لائیں. ہم آپ دونوں سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہوئے نائمہ نے محل کے اندرونی حصے کی طرف اشارہ کیا اور وہ سب آگے بڑھنے لگے. یہ سب لوگ محل کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. محل کی شان و شوکت دیکھ کر اسرا اور وقار بہت خوش ہو رہے تھے. انہیں دلی خوشی تھی کہ ان کی بہو بھی بڑی شان والی تھی. آخرکار ایک کھلی جگہ پہنچ کر عبداللہ رک گیا اور شاہانہ انداز کی نشستوں پر بیٹھنے کی دعوت دی. اسرا نے اپنی نشست پر بیٹھتے ہی کہا، نائمہ بیٹا، تمہارے گھر آ کر میں تو خوش ہو گئی. تم تو میری توقع سے بڑھ کر اللہ کے انعام کو پانے والی ہو. امی میں کس قابل ہوں؟ اصل مقام و مرتبہ تو اللہ نے عبداللہ کو دیا ہے. نائمہ نے پرستائش انداز میں عبداللہ کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، میرے بیٹے کی کیا بات ہے. وقار نے تحسین آمیز انداز میں عبداللہ کو دیکھتے ہوئے کہا. اسرا نے بھی اپنے شوہر کی تائید کرتے ہوئے عبداللہ سے کہا، عبداللہ، تم پیدا ہوئے تھے تو میں نے اور تمہارے بابا نے عزم کیا تھا کہ ہم تمہیں اپنے رب کے کاموں کے لیے وقف کریں گے. مگر زندگی نے ہمیں مہلت نہ دی، مگر ہمارے رب نے ہماری لاج رکھ لی. میں کس منہ سے اس کا شکریہ ادا کروں؟ اسرا نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، امی، میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ آپ ہی لوگوں کی وجہ سے ہوں. مجھے آج خدمت اقدس میں حاضری کے لیے بلایا گیا تھا. وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے خود بتایا کہ مجھے زندگی میں جو مواقع ملے اور جو رہنمائی کی گئی اس کی ایک بڑی وجہ آپ لوگ تھے. خاص طور پر انہوں نے بابا جان کا نام لیا تھا. عبداللہ کی بات پر وقار نے اپنا سر جھکا دیا. وہ کچھ دیر اسی طرح رہا اور پھر سر اٹھا کر عبداللہ سے بولا، بیٹا، میں تو جہنم کی راہ کا مسافر تھا. یہ میرے رب کا مجھ پر خصوصی احسان ہے کہ اس نے مجھے راستہ دکھایا. پھر مجھے زندگی ہی میں اسرا جیسی غیر معمولی بیوی دی اور پھر تمہاری جیسی اولاد دی. بابا جان، میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں. آپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہو گئے تھے؟ عبداللہ کی بات پر نائمہ نے بھی اسرا سے پوچھا، امی، میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی بابا جان سے شادی کیسے ہوئی تھی؟ آپ کی شادی آپ کے والدین نے کی تھی یا پسند کی شادی تھی؟ اس کی بات پر وقار ہنستے ہوئے بولا، تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ تمہاری ماں نے مجھ سے زبردستی شادی کی تھی. یہ سن کر نائمہ کا منہ کھلا رہ گیا. وہ حیرت سے بولی، زبردستی شادی؟ مگر یہ کیسے ہوا؟ اس کی بات پر اسرا بھی ہنسنے لگی. ہاں، میں نے ان سے زبردستی شادی کی تھی. یہ تو نہیں کرنا چاہتے تھے. ارے واہ، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے. ابھی بابا جان سے میرا سوال باقی تھا کہ یہ زیادہ دلچسپ بات سامنے آ گئی. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے کیا پوچھیں. میں بتاتا ہوں. ان دونوں سوالوں کا جواب آپس میں جڑا ہوا ہے. میں خدا سے کیسے قریب ہوا، میری زندگی کیسے بدلی،
اور تمہاری امی نے زبردستی مجھ سے کیسے شادی کی، میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ لیکن بابا شروع یہاں سے کیجئے گا کہ آپ کی امی سے پہلی ملاقات کہاں اور کب ہوئی۔ نائمہ نے اپنی دلچسپی کا سوال سامنے رکھتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں اپنی داستان اپنی اور اسرا کی پہلی ملاقات سے کرتا ہوں، گرچہ یہ ایک برائے نام ملاقات تھی۔ وقار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پھر اس نے اپنی داستان سنانا شروع کی۔ ہماری کہانی کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب وقار نے بولنا شروع کیا۔ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ فضا سے گزر کر ان کی سماعتوں سے ٹکرانے لگے، مگر معمول کے برعکس وقار کے الفاظ جیسے ہی ان کی سماعتوں سے ٹکرائے، ان کے ذہن کے پردے پر ایک فلم کی شکل میں واقعات کی صورت گری کرنے لگے، جس کے نتیجے میں گویا ذہنی طور پر وہ سب ایک حقیقی جیتی جاگتی فلم دیکھنے لگے۔ یہ بات بڑی عجیب تھی کہ وہ بظاہر سن رہے تھے مگر دراصل دیکھ رہے تھے، مگر اس سے انہیں کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ یہ جنت تھی جہاں ہر وقت ایسی ہی عجیب و غریب چیزیں ان کے سامنے آتی رہتی تھیں۔ وقار کی زندگی کی کہانی بھی ایک حیرت انگیز شکل میں ان کے سامنے آ رہی تھی۔